ناظرین، ایک طرف اسرائیل کے وزیر نے غزہ پر نیوکلیئر حملے کی دھمکی دی ہے تو دوسری جانب ایران نے بھی امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے کی صورت میں امریکہ کو سخت نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے بھی ایک اسرائیلی وزیر کے تبصرے کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے غزہ پر نیوکلیئر بم گرانے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اسرائیل کے یروشلم امور اور ثقافتی ورثہ کے وزیر امیچائی الیاہو نے اتوار کو کہا تھا کہ غزہ کی پٹی پر نیوکلیئر بم گرانا ایک آپشن ہے۔ ایک ریڈیو انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر نے کہا کہ غزہ میں کوئی غیر جنگجو نہیں ہے۔ اس کے بعد الیاہو سے پوچھا گیا کہ چونکہ ان کی نظر میں غزہ کا کوئی شہری غیر جنگجو نہیں ہے تو کیا غزہ کی پٹی پر جوہری حملہ ایک آپشن ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک راستہ ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تبصرے نسل کشی کی اس جنگ کی ترجمانی ہے جو اسرائیل غزہ پٹی پر خلاف 30 دنوں سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نیوکلیئر حملوں کے تبصروں کے بعد الیاہو کو حکومتی اجلاسوں سے غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد نہ کیا تو امریکہ کو سخت نقصانات اٹھانا ہوں گے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے ایران کے وزیر دفاع محمد رضا اشتیاق کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کو ہمارا مشورہ ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کو فوری طور پر روکیں اور جنگ بندی پر عمل درآمد کریں، بصورت دیگر انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ بھی، لیکن جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ اب تو حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر پہلی بار طاقتور میزائل حملہ کیا ہے۔ لبنان سے برکان میزائل سے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان کی حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز لبنان کی سرحد پر اسرائیلی پوزیشنوں پر برکان میزائل سے حملہ کیے۔ یہ میزائل 500 سے 2000 میٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق میزائل سے 2 اسرائیلی فوجی چوکیاں تباہ ہو گئیں۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں نے بھی لبنان کی سرحد پر بمباری کی۔ روئٹرز کے مطابق حزب اللہ کے حملوں سے واقف ایک لبنانی ذریعے نے بتایا کہ اس گروپ نے ایک طاقتور میزائل داغا تھا جسے ابھی تک لڑائی میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اسرائیلی پوزیشنوں کو اتعشاب اور رمیخ کے دہاتوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی مسلسل اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا اس حوالے سے موقف ہے کہ حماس اور دیگر تنظیموں کے اہکار اس وقت اسکول اور اسپتالوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس لیے ان جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگرچہ اب جنگ اس طرح تو نہیں چل رہی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ حماس یا حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین نہیں رہنے والی، کیونکہ اب بڑے ممالک بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم روس کو دیکھیں تو وہ بھی ایک بڑی جنگ میں مصروف ہے۔ روس نے نئی جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز ایمپریٹرا الیگزینڈر 3 سے بلاوا بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر ایک بیان میں کہا کہ بیلسٹک میزائل کو فائر کرنا ریاستی ٹیسٹ کا حتمی عنصر ہے، جس کے بعد بحریہ میں کروز کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بلاوا میزائل کی لمبائی 12 میٹر ہے، رینج تقریباً 8000 کلومیٹر اور یہ 6 جوہری ہیڈ وارز لے جا سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن روس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بڑھتے ہوئے سلامتی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جوہری روک تھام کو برقرار رکھے، کیونکہ روس اور مغرب کے درمیان تعلقات 2022 میں یوکرین میں شروع کی گئی جنگ کے بعد نئی نچلی سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور جس طرح امریکہ اسرائیل جنگ کی حمایت کر رہا ہے تو روس بھی حماس اور فلسطین کے حق میں آگے آ رہا ہے۔ اسی لیے اسرائیل کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کی دھمکی اور روس کی تیاری سے لگ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بات بہت آگے بڑھ سکتی ہے۔ جبکہ دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی کسی کی بات نہیں مان رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے عالمی برادری کے مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے۔ غزہ میں مغربی طاقتوں کی اماں پر اسرائیلی فوج کے حملے 30ویں روز بھی جاری ہیں، جبکہ اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 9770 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی پالٹو سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اپنے دوستوں دشمنوں دونوں کو بتا رہے ہیں، انہیں شکست دینے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے نام پر جنگ بندی کی درخواست کرتا ہوں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی سنگین ہے، بچوں کے بارے میں سوچا جائے۔ جنگ کے شکار بچوں کا مستقبل ختم کیا جا رہا ہے۔ امید ہے تنازع پھیلنے سے بچانے کے لیے کام کیا جائے گا۔ اب تک اعداد و شمار بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا۔
اور زمینی آپریشن میں اب تک 29 فوجی افسر و اہلکار مارے گئے ہیں، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 345 ہو گئی ہے۔ تاہم امریکہ میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے جذبات میں نمایاں تبدیلی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو اپنی جارحیت کے طول نہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق 14 امریکی سینیٹرز نے اپنے مشترکہ بیان میں حماس کے خلاف اسرائیلی اقدامات کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر روکنے کی اپیل کی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ کانگریس میں ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ایک اہم قانون کا حوالہ دیا۔ یہ قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث سیکیورٹی فورسز کی امداد پر پابندی لگاتا ہے۔ اراکین نے بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کے لیے ہنگامی فوجی امداد کے پروگرام کو چیلنج کیا۔ سینیٹرز نے امریکی اور اسرائیلی حکام کو ارسال کیے گئے خط میں لکھا کہ ہم غزہ میں شہریوں، امدادی کارکنوں، انسانی امداد کی ترسیل کے لیے قلیل مدتی جنگ بندی کے صدر جو بائیڈن کے مطالبے کو حمایت کرتے ہیں۔ اپنے خط میں ان سینیٹرز نے 3 اہداف کی نشاندہی کی: ضروری سخت نگرانی کے تحت شہریوں کو ضروری انسانی امداد کی کامیاب فراہمی، غزہ میں تمام قیدیوں کی رہائی پر توجہ، خطے میں دہائیوں سے جاری تنازعات کو کم کرنے کے لیے طویل المدتی حکمت عملی کے بارے میں علاقائی و عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اسرائیلی اور فلسطینی قیادت درمیان وسیع تر بات چیت۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پروگریسو ونگ کے اراکین نے انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اسرائیل کے لیے $14.3 ارب کا پیکج لیہی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ غزہ پر اسرائیل کے انتقامی حملے نے شہریوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب سیکیورٹی فورسز کو امریکی امداد کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ترقی پسند رکن کانگریس آندرے گارسن نے دی گارجین کو ایک ای میل میں کہا کہ مجھے بہت تشویش ہے کہ ہمارے ٹیکس دہندگان کے ڈالر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام لگایا۔ انہوں نے رواں ہفتے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ہونے والی مہلک بمباری اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے سفید فاسفورس کے مبینہ استعمال کا حوالہ دیا ہے۔ CNN نے بروز ہفتہ رپورٹ کیا کہ صدر جو بائیڈن ان کے سینئر معاونین نے غزہ میں انسانی بحران اور شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے۔ جو بائیڈن اور ان کی ٹیم کو خدشہ ہے کہ غزہ میں ہونے والے مصائب و مشکلات کے خلاف عالمی سطح پر اٹھنے والی آوازیں جلد ہی مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں، جس سے اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے مزید بڑھتے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے نوٹ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کے لیے واضح ریڈ لائنز طے کرنے سے گریز کیا، لیکن انسانی ہمدردی کی تکالیف کو کم کرنے اور شہریوں کی اموات کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ جبکہ اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں، بائیڈن اور ان کے معاونین انسانی صورتحال سے پریشان ہیں اور اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ امریکہ کے موقف میں تبدیلی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کا دورہ کیا اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات بھی کی۔ امریکی حکام کے مطابق اینٹونی بلنکن نے اتوار کو فلسطینی صدر محمود عباس سے رام اللہ میں ملاقات کی اور واضح کیا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی نہیں ہونی چاہیے۔ ملاقات میں اینٹونی بلنکن نے فلسطینی ریاست کے قیام کی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے کام کرنے کا عزم بھی دہرایا۔ لیکن اس سے قبل عمان میں عرب وزرائے خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہوگی۔ عرب رہنماؤں سے ملاقات کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ ہم اسرائیل کے حق کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں غزہ جنگ پر یہودی تقسیم ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہودی خاندانوں اور اجتماعات کے اندر، کیمپسوں میں، مظاہروں میں اور آن لائن یہودی برادریوں کے اندر دراڑیں بہری ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف غزہ میں جنگ جاری ہے تو دوسری طرف گزشتہ دنوں امریکہ کے یہودیوں نے غزہ کو جینے دو اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہودیوں نے واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی عمارت میں گھس کر یہودیوں کے نام پر لڑائی نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل اور غزہ میں بڑھتی ہوئی جنگ پر امریکہ میں یہودیوں میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ یہودی اپنی کمیونٹی کے اندر فلسطینیوں کی اموات کے لیے ہمدردی کی کمی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں یہودیوں نے اسرائیلی دفاعی فورسز کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم بھی چلائی اور اس کوشش نے بڑے پیمانے پر حمایت حاصل کی۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق جیکی گولڈ مین، جو ایک قدامت پسند یہودی گھرانے میں پلے بڑھے اور بچپن میں ایک یہودی نجی اسکول میں تعلیم حاصل کی، گولڈ مین اسرائیلی اور فلسطینی اموات پر یکساں طور پر غم کا اظہار کرنا چاہتے تھے اور ان کے خیال میں ان کے منعقدہ اجتماع میں اموات ہونے والے فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کا فقدان تھا۔ یہودی عبادت گاہ لیسٹرو میں ارکان نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والے مظاہروں کو پرتشدد یہود مخالف قرار دیا۔ اس ساری صورتحال نے جیکی گولڈ مین کو اپنی کمیونٹی سے بدل کر دیا ہے۔ موجودہ غزہ جنگ کے بعد امریکہ بھر میں یہودیوں کو پیچیدہ جذبات کا سامنا ہے،
کیونکہ وہ اسرائیل اور غزہ میں بڑھتی ہوئی جنگ سے نبرد آزما ہے، جو جنگ کے بارے میں رائے عامہ میں وسیع تر تقسیم کی عکاسی کرتی ہیں۔ لیکن باتیں اتنی پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ امریکہ ظاہری طور پر تو اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ جنگ روک دے، لیکن اندر ہی اندر اسرائیل کی حمایت بھی جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت اور غزہ میں اس کی مسلسل فوجی کارروائی کے خلاف احتجاج کے لیے ہفتے کے سپہر فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے واشنگٹن ڈی سی کے مرکز میں سڑکوں پر احتجاج کیا۔ فلسطین کا علاماتی اسکارف کیفیتہ پہنے اور پرچم تھامے مظاہرین نے دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا جیسے نعرے لگائے۔ مظاہرین وائٹ ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک پر جمع ہوئے۔ ان مظاہرین میں زیادہ تر نوجوان تھے۔ جب مارچ وائٹ ہاؤس پہنچا تو مظاہرین نے غزہ میں خونریزی کی علامت کے طور پر امریکی صدر رہائش گاہ کا وہ شمال مغربی دروازہ سرخ رنگ سے رنگ کر دیا۔ مظاہرین نے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں یہودی ریاست نہیں چاہیے۔ ان کا مطالبہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل کے لیے امریکی امداد کا خاتمہ تھا۔ مظاہرین کی تعداد کم از کم 10,000 تھی، جنہوں نے قریبی لافائٹ پارک میں واقع جنرل مارکوس ڈی لافائٹ کے مجسمے کو بھی گریفٹی اور فلسطینی جھنڈوں سے ڈھانپ کر رکھا تھا۔ ناظرین، جنگ تو جاری ہے اور اس جنگ کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ دونوں جانب لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر نقصان اسرائیل کو پہنچ رہا ہے۔ غزہ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ یہ بات ایک اسرائیلی اخبار کی رپورٹ میں بتائی گئی، جس میں وزارت خزانہ کے ابتدائی اعداد و شمار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کو 200 ارب شیکل یعنی 51 ارب ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ یہ رقم اسرائیل کے جی ڈی پی کے 10% حصے کے برابر ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اگر جنگ 8 سے 12 مہینے تک جاری رہتی ہے تو اتنا نقصان ضرور ہوگا۔ در حقیقت نقصان کا یہ تخمینہ حزب اللہ، ایران یا یمن کی جانب سے جنگ میں شمولیت کے بغیر ہے، اور یہ بھی تصور کیا گیا ہے کہ ریزرو فوجی دستوں کا حصہ بننے والی 3.5 لاکھ اسرائیلی جلد دوبارہ اپنے روزگار کی جانب لوٹ جائیں گے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق وزارت خزانہ نے 200 ارب شیکل کا نقصان پرامید تخمینہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ اخبار کا ڈیٹا درست نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس تخمینے کے مطابق روزانہ 1 ارب شیکل کے دفاعی اخراجات ہو سکتے ہیں، جبکہ مزید 40 سے 60 ارب شیکل کا نقصان مختلف کاروباری سرگرمیاں روکنے سے ہوگا۔ اسی طرح 17 سے 20 ارب شیکل کاروباری اداروں کو نقصان کی تلافی کے لیے ادا کیے جائیں گے، جبکہ 10 سے 20 ارب شیکل بحالی نو کے لیے درکار ہوں گے۔ ناظرین، اب تو پاکستان نے بھی دھیرے دھیرے اسرائیل فلسطین مسئلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پاکستان سے سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنما غزہ جا رہے ہیں اور وہاں لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق خان مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ کے فلسطینیوں کی مدد کے لیے مصر پہنچ چکے ہیں۔ سینیٹر مشتاق نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہلال احمر مصر کے سربراہ ڈاکٹر رامی سے ملاقات بھی کی ہے۔ ملاقات میں سینیٹر مشتاق خان نے فلسطینیوں کے لیے پاکستانی قوم اور پاکستانی فلاحی تنظیموں کی جانب سے ڈاکٹرز، ادویات، خوراک اور دیگر ضروریات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ غزہ کی ہر ضرورت پورا کریں گے۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہینیہ اور خالد مشل سے ملاقات ہوئی۔ جی ایف کے ترجمان اسلم قوری کے مطابق مولانا فضل الرحمان وفد کے ہمراہ گزشتہ روز قطر پہنچے، جہاں ان کی حماس کے رہنماؤں سے ملاقات سے مسئلہ فلسطین پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ناظرین، ان تمام ملاقاتوں کے باوجود آخر میں ہمیشہ کی طرح ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرے اور معصوم شہریوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔